جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے روانہ ہو رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانشین، آپ کے غلام ساتھ تھے، تو آپ کا گزر ہوا ام معبد کے خیمے کے پاس سے۔ ام معبد ایک بوڑھی عورت تھی، ایک ضعیفہ عورت تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کے ہاں مہمان آتے تو ان کی مہمان نوازی کرتی، اور بہت عاقلہ دانشور عورت تھی، دانشور۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب گزر ہوا اور آپ نے ام معبد کو چادر اوڑھے ہوئے دہلیز پر بیٹھے ہوئے دیکھا، کیونکہ ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ دہلیز پر بیٹھ جایا کرتی تھی، تو آپ نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ام معبد، ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کی، آج میرے پاس کوئی دانہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، بکری بہت کمزور، لاغر۔ حضور نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، ام معبد، یہ بکری تو بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سال بڑی قحط سالی کا گزرا ہے، ہمارے پاس نہ اپنے کھانے کو کچھ زیادہ ہے اور نہ جانوروں کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بکری اتنی کمزور اور ناتواں ہو گئی کہ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ چارہ کھانے کے لیے چراگاہ تک چلی جائے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ چل سکے، اسی وجہ سے اس کو یہاں چھوڑ دیا گیا، باقی اور جانوروں کو بھیج دیا گیا۔ حضور نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ام معبد، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس میں سے دودھ دو لوں؟ وہ بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ بکری میں چلنے کی طاقت نہیں ہے اور کمزور ہو گئی، اسی بنا پر تو یہ گئی نہیں ہے چراگاہ کی طرف، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے دودھ دو لوں۔ اب خوبصورت چہرہ، کوئی ویسا آدمی ہوتا تو ام معبد تو بہت عاقلہ اور دانشور عورت تھی، ڈانٹتی سمجھاتی، کیسی بات کرتے ہو، قحط سالی کا دور ہے یہ، اور دکھ نہیں رہا تمہیں کتنی کمزور ہے، لیکن چہرہ دیکھا تو دیکھ کے سمجھ گئی کہ کسی عام انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ گفتگو دیکھی تو میں ہو گئی کہ یہ گفتگو تو دل پہ جا کے اثر کرتی ہے، کسی عام انسان کی گفتگو نہیں ہے، تو نہ کر سکی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر دو سکتے ہیں تو دو لیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بکرے کے پاس گئے، اور جانے کے بعد حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگانے کے بعد ام معبد سے کہا کہ برتن دو تاکہ میں دودھ دوں۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو، دست انور کو جنبش دی، کام کرنا شروع کیا، اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ لگنے تھے کہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے حضور نے خیمے کے لوگوں کو وہ دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھی کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا۔ اب سب نے پی لیا اور دودھ ابھی جاری ہے، نکلنا بند نہیں ہوا ہے۔ حضرت ام معبد حیرت زدہ ہیں، اللہ اکبر، یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمہارے خیمے میں جتنے برتن ہو سب لے آؤ، اور حضور نے خود ہی، قربان جاؤں میں حضور کی اس عمل مقدسہ پر، کیا عاجزی ہے، اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تمہارے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ رحمت للعالمین، کائنات کے مالک اپنے ہاتھوں سے دودھ دو رہے ہیں بکری کا، اور یہ فیضان جاری ہو رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے کہ خیمے کے جو برتن ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا۔
حیرت کی انتہا نہ رہی. حضور نے کہا ٹھیک ہے ام معبد اب ہمیں اجازت دیجیے ہم روانہ ہوتے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. اب ام معبد کے شوہر آتے ہیں اور انہوں نے تو حالات دیکھا ہی تھا کہ یہ پورا سال بہت قید سالی میں گزرا ہے, بہت پریشانی میں گزرا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ برتنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے, کہاں سے آیا دودھ؟ اے ام معبد ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں تھا, یہ دودھوں کے برتن کیسے بھر گئے؟ کہا کہ یہ جو بکری ہے اس نے دیا ہے. ارے بھائی کیسی باتیں کرتی ہو تم, یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چراغاں تک نہیں جا سکتی, اس لیے تو میں اس سے کچھ کام نہیں لے رہا, اسے لے کر نہیں جا رہا, اور تم کہہ رہی ہو کہ اس نے بھر گئے. بولے کمال اس بکری کا نہیں ہے کہ ایک نوجوان آیا تھا ہجرت کرے ہوئے, چہرہ بڑا خوبصورت تھا, حسین و جمیل تھا, گفتار لاسانی تھی, کردار لاجواب تھا, اس کی الفاظ میرے سینے اور دل میں اتر جایا کرتے تھے. دل یہ چاہتا کہ اسے دیکھتے رہو اور انسان یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنتے رہو. کہا اچھا تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے, کہ ان کے ساتھ کون تھا ایسے تھا؟ بولے ہاں. ارے یہی تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں, اسلام کا پیغام دیتے ہیں, ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں. ان کے پیچھے مکے کے لوگ لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے مکے میں ان کو رہنے نہ دیا. آج یہ ہجرت کر کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور ان کے دشمن ان کو شہید کرنے کی طاق میں, اور ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. وہ سچے رسول ہیں, ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے. یہ ام معبد کے شوہر نے کہا. اور محدثین اور مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں بعد میں حاضر ہوئے اور حضور کے دست انور پر یہ ایمان لے کر آئے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بکری جو کمزور و ناتواں تھی غالباً 14 سال یا 18 سال زندہ رہی. کتنے؟ 14 سال یا 18 سال یہ زندہ رہی. اور اس کی کیفیت یہ تھی, اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے دودھ دینا بند نہیں کیا کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھ اس کو لگ گئے تھے. اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا اور جانور دودھ سے چلے جاتے اور تھنوں میں دودھ نہ ہوتا اور لوگ اس وقت بارش کے لیے ترستے, اناج کے لیے ترستے, اس وقت میں بھی یہ بکری دودھ دیا کرتی تھی اور لوگوں کے پیٹ بھرا کرتی تھی, لوگوں کے پیاس بجھایا کرتی تھی. اللہ, یہ حضور کے دست انور کا فیضان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سوکھے تھنوں پہ لگا دیا ہے تو دودھ کے چشمے جاری ہو گئے.